السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا عارف الوی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے؟ عمران خان صاحب کو سب معلوم ہو گیا ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب سے بھی عارف الوی صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کیا بیان دیا؟ ٹھیک، دیکھیے ایک ساتھ ڈھیر ساری چیزیں ہو گئی ہیں، شروع کہاں سے کریں یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ عارف الوی صاحب کی کیا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے؟ شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم میں شامل ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی۔ اچھا، یہ عام طور پر جو وکلا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ایسے ہوتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن فکسڈ ہے اور عمران خان صاحب کے 4 کے قریب وکلا جاتے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کر اس کا احوال بھی بتاتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ایک علیحدہ ملاقات بھی کی، اور یہ جو علیحدہ ملاقات تھی اس کے بارے میں پھر اسلام آباد کے 2 صحافی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے خبر دے دی کہ عمران خان صاحب نے 2 افراد پہ کاٹا لگا دیا ہے اور دونوں وکیل ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان دونوں سے نہیں ملنا، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اچھا، پھر اس میں ایک آیا کہ نام مروت صاحب کا، میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ غلط ہے خبر، لیکن مروت صاحب بیٹھے جا کر غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو میں، وہ شو آج رات 8 بجے نشر کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ کلپ جو ہے اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں ان کے شو میں مروت صاحب نے جو انہوں نے کلپ شیئر کیا، مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ عارف الوی صاحب کی ڈیل ہوئی، یہ بھی بتایا کہ ڈیل ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی، اور ڈیل کے تحت ہی وہ حج پر گئے، تاکہ ڈیل کے تحت۔ اچھا، ویسے حج کو اس میں نہ ڈالتے، لیکن عارف الوی صاحب کے حج پر جانے سے کیا ہوا؟ حج پر جانے سے ہوا یہ کہ عارف الوی صاحب موجود نہیں تھے، تو کون موجود تھا؟ قائم مقام صدر صادق سنجرانی، چیئرمین سینٹ۔ اچھا، اس وقت 3 لوگوں کے حج پر جانے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت اسمبلی موجود تھی، تو راجہ پرویز اشرف صاحب یہ بھی حج پر جانا چاہتے تھے، صادق سنجرانی صاحب بھی حج پر جانا چاہتے تھے، اور عارف الوی صاحب بھی حج پر جانا چاہتے تھے۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا۔ اس میں اگر عارف، دیکھیے ہوتا کیا، عارف الوی صاحب بھی چلے جاتے، صادق سنجرانی صاحب بھی چلے جاتے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی چلے جاتے، تینوں ہی جا سکتے تھے حج پہ۔ اگر تینوں چلے جاتے تو پھر ایک بحرانی کیفیت ہو جاتی ہے کہ صدر کون، کیونکہ یہ وہ عہدہ ہے جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر ہوا کہ نہیں، کسی کو تو رکنا پڑے گا۔ صادق سنجرانی صاحب رک گئے۔ اب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مقتدرہ کے یا قوت نافذہ کے پکے آدمیوں میں ہیں، تو ان کا نام اس میں آتا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب نے اس موقع پر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ڈاکیومنٹ پر سائن کر دیا۔ عارف الوی صاحب وہاں پر تھے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، یہاں سنجرانی صاحب کو کہا گیا کہ اس پہ دستخط کر دو، تو انہوں نے بھی لبیک کہا اور انہوں نے دستخط کر ڈالے۔ صادق سنجرانی صاحب نے یہ کام کر دیا۔ عارف الوی صاحب نے اب انٹرویو دیا اور حامد میر صاحب کو، اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں اس ڈاکیومنٹ پہ سگنیچر نہ کرتا، لیکن سگنیچر ہو گئے۔ ان کو اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کیا؟ میاں صاحب کی جو نااہلی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کی وجہ سے 5 سال کی مدت ہو چکی، تو وہ ختم ہو گئی۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو الیکشن ایکٹ ہے، نااہلی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے کی ہے، تو وہ نااہلی برقرار ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس ڈیبیٹ میں ایک ڈاکیومنٹ تو سائن ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں مروت صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی عارف الوی نے، اور وہ چلے گئے حج پر، اور پیچھے یہ کام ہو گیا، اور پیچھے وہ سب کچھ ہوا جس سے نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں عارف الوی صاحب سے جو ہے نا وہ شدید ایک طرح سے ناراض ہوں، مطلب ان اے وے ٹوٹ گئی تڑک کر کے مایوس ہوں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی سامنے آیا کہ عارف الوی صاحب کو ایک اور موقع تھا جب عارف الوی صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن ہو جائیں، تجویز دیتا ہوں۔ تجویز نہیں دینی تھی، عارف الوی صاحب کو ڈیٹ دینی تھی۔ اب تو یہ قاضی فائز عیسی صاحب بھی مان رہے ہیں کہ ڈیٹ دینی تھی، تو اب وہ ان پر ڈال دیں کہ آپ کی وجہ سے لیٹ ہوا انتخاب۔ اس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ پوچھتا کہ یہ درخواست کب لگی تھی، اور یہ درخواست اب کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لائیو جا رہے تھے، پوری قوم کو لائیو عدالتی کارروائی دکھا رہے تھے، تو اس چکر میں یہ سنا نہیں گیا۔ تمام 17 جج وہاں بیٹھ گئے تھے نا، اگر آپ اس کو چھوٹا بینچ بناتے تو یہ بھی ٹیک اپ ہو جاتا، لیکن یہ ہوا ہی نہیں، اور اب وہ دیر ہو گئی۔ تو بندہ پوچھے جج صاحب آپ کی سے بھی دیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں ہوا یہ۔ اور عارف الوی صاحب کے حوالے سے مختلف لوگوں نے اظہار کیا ہے ناراضی کا، تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب ناراض تو ہوئے ہیں،
کیا ڈیل والی بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈیل والی بات درست نہ بھی ہو تو عارف الوی صاحب ممکن ہے کہ انفلوئنس ہو گئے ہوں. مطلب ایک تو ہوتا نا ڈیل کے چلیں جی ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، اب ایک پیج پر ہے. ڈیل نہ بھی ہوئی ہو تو عارف الوی صاحب انفلوئنس ہو گئے ہوں یا ٹھیک ہے چلے گئے ہوں، تو یہ اتنا تو ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا تو ہم سمجھتے ہیں. اب وہ بھلے مجبور ہو گئے ہوں لیکن بہرحال ہوا، یہ کام ہوا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں کہ انہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، ڈٹ کے رہنا چاہیے تھا. کچھ فیصلے تھے جو انہیں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے کرنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیے. اس حوالے سے تو عمران خان صاحب ان سے مایوس ہوئے ہیں. لیکن اب ڈاکٹر الوی صاحب کیا نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک بیان دے چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کو ملاقات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے، وہ یہاں نہیں رکے کہ کرنی چاہیے. یعنی وہ اگر مشورہ بھی دیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کریں گے. اگر آپ مجھ سے میری رائے جانیں کہ کیا عارف الوی صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاقات نہیں کریں گے. یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے تعلقات اور جس طرح کی چیزیں رہ چکی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، تو اس لیے ملاقات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب تو کہتے ہیں کہ ملاقات ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دیکھیے، یہ جو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا والی بات ہے نا، اس میں اختلاف کروں گا اور اس کی مختلف ریزنز ہیں. ایک تو یہ جو عمران ریاض کے کیس میں ہوا تھا نا کہ نواز شریف نے کہہ دیا تو عمران ریاض واپس آ گیا. اچھا نواز شریف کو یہی نہیں پتا تھا کہ میری حکومت میں، ہاں، تو اگر وہ نواز شریف کو کہہ کے واپس لانا ہوتا تو وہ اپنی حکومت کے لیے جو ایکچولی تو نواز شریف چلا رہے تھے اس میں کوئی نیک نامی کما لیتے، نگراں حکومت میں لے کر آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہوا تھا، یہ بات ہی غلط ہے. دوسرا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی منتقم مزاج، انتقام لینے کی سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ وزیر داخلہ تھے تو سیف الرحمان صاحب، جن کا مریم نواز شریف صاحبہ کے سمدھی بن گئے تھے اور پھر اب سمدھی نہیں رہے، تعلق خراب ہو گیا، وہ سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ احتساب کے ادارے کے سربراہ تھے. تو سیف الرحمان صاحب آئے وزیر داخلہ صاحب کے پاس، اور وزیر داخلہ کے نیچے ہوتا ہے FIA. انہوں نے آ کے چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا آ کے کہا کہ ذرا زرداری صاحب پہ ایک منشیات کا کیس ڈال دیں، ٹھیک ہے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، منشیات کا کیس ڈال دیں، بڑا ہی نامناسب لگے گا، ایک پارٹی ہیڈ ہے، اس پہ کوئی اور کیس اگر ڈالنا ہو جب جو بنتا ہو تو وہ تو ڈال دیا جائے، منشیات کا کیس ڈالنا بہت ہی نامناسب لگے گا. اچھا، بڑا مشکل کیس ہوتا ہے نا، کیونکہ منشیات کے کیس میں ضمانت وغیرہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، تو اس لیے خواہش یہ تھی کہ منشیات کا کیس ڈال دیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب پہ ڈالا تھا تو پہلے شہریار آفریدی صاحب کہتے تھے جان اللہ کو دینی، اور شہریار آفریدی صاحب اس پہ تمام قسمیں کھا رہے تھے. بعد میں کہا کہ نہیں جی، وہ تو مجھے جو ANF کے سربراہ تھے انہوں نے کہا تھا، تو اور انہوں نے کہا تھا میں نے تمام ثبوت دیکھ لیے تو میں ان کی بات میں آ گیا. تو ایسے غلط ہے. تو یہ کام ہوا تھا بالکل، ٹھیک ہے نا. اب میاں نواز شریف صاحب نے یہ کروایا اور زرداری صاحب پہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے منع کر دیا تھا. ہمارے ایک بڑی تعداد لوگ جو کہتی ہے اتنا کون گرتا ہے کہ منشیات کا کیس کروا دیا جائے. تو ایک تو شہریار آفریدی صاحب نے بعد میں بتا دیا کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، یعنی ان کی جماعت نے نہیں کیا تھا. دوسرا، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا کون گرتا ہے، تو اتنا نواز شریف گرتا ہے. اس نے چودھری شجاعت حسین صاحب نے لکھا، حامد میر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ منشیات کا کیس بنوایا تھا. تو میاں صاحب سے ملاقات کے نتیجے میں سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ انتقام کے چکر میں مت پڑیے گا. اس میں دو باتیں طے ہیں. ایک، سہیل وڑائی صاحب یہ مان چکے اور اعلان کر چکے کہ میاں صاحب تو وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائی ہوک بائی کروک جیسے بھی بنائے جا رہے ہیں. دوسرا، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے منع کر دیا. جب میاں صاحب کو کہا گیا کہ میاں صاحب انتقام کے چکر میں مت پڑیے گا تو میاں صاحب نے منع کر دیا. تو اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مان لیں گے بات اور انتقام کے چکر میں نہیں پڑیں گے تو وہ غلط سوچ رہا ہے. دوسرا، انتقام کون لیتا ہے؟ انتقام وہ لیتا ہے جس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے. غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط ہوا، دیر یو گو، غلط ہوا ہے. اب اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط کیا ہے، عمران خان نے غلط کیا ہے،
تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا گجرانوالہ کے جلسے میں. پھر ابھی 18 ستمبر کو جنرل باجوہ، فیض حمید اور تمام جج صاحبان کے نام لے کر تو انتقام نہیں، انتقام جو ہے وہ وہاں لیں، انتقام لے رہا ہے تو انتقام وہاں لیں. ہاں تو احتساب کا انہوں نے کہا تھا لیکن اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو انتقام وہاں لیں. دوسرا آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان نے کیا، تو اگر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا عمران خان نے کیا تو پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ تم سے ہے ہی نہیں، یعنی تم تو ہمارے لیے یو آر نتھنگ فار اس، یو آر نتھنگ فار اس، تو آپ یہاں رکھتے تھے. تو اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، میاں نواز شریف صاحب اس میں آن بورڈ ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہوں یہ اس میں ہیں، اور یہ تو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ میاں صاحب کی ڈیمانڈ ہے عمران خان اندر ہو تو اس کے بعد آئیں گے، تو وہ ہو گیا، اس کے بعد میاں صاحب آئے. بشرا بی بی بھی اندر ہوں تو لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی، یہ برابر ہوگا، اور بشرا بی بی کچھ وقت میں اندر ہوں گی، یہ خبریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوگا. تو یہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سے ملنے سے بہتر ہوگا سب کچھ، میں اس سے زیرو ایگریمنٹ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے. تو یہ تقریباً ناممکن والی چیز ہے. کوئی اس میں سے پوائنٹ رہ گیا ہمارا اس میں سے پوائنٹ اگر رہ گیا ہے تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب میاں صاحب کو مشورہ دینا کہ میاں صاحب اب آپ کے لیے چیزیں بہتر کر دیں گے. عارف علی صاحب نے پیٹھ میں چھرا مارا ہے عمران خان صاحب کی یا نہیں مارا؟ دیکھیے اس میں ایک اور چیز ہے کہ پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو کنکلوڈ کر لیں. ابھی علیمہ خان صاحبہ نے آج عدالت میں کیا کہا ہے کہ نیازی جو ہے حفیظ اللہ نیازی وہ ان کی ایک بہن صاحبہ حسان کے والد جن کے عمران خان ماموں ہیں، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب بہنوئی تو عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا 10 سال سے ہمارا تعلق نہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو الگ ہو چکا معاملہ. تو انہیں نون لیگ کے آدمی ہیں، انہیں ہم سے نہ جوڑا کریں. ایک تو وہ عدالت میں کھل کر اپنے بہنوئی کے بارے میں بتا چکی ہیں وہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ. دوسرا، عارف علوی صاحب نے پیٹھ میں چھرا مارا، میرا خیال ہے کہ نہیں. میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں عارف علوی صاحب ممکن ہے کہ تھوڑا سا بات مان گئے ہوں، لیکن کیا عارف علوی صاحب ساتھ میں شامل تھے سازش میں؟ نہیں، مجبور ہو گئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. ہو جائے کہ ہم اب ایک پیج پر ہیں اور سب کچھ ساتھ کریں. نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے. عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، وہ والا معاملہ ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق مدین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.